عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم آپ کی جماعت نحم میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہماری نظم ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اردو درسی کتاب میں موجود نظم طلوع اسلام، جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طلوع اسلام کا حصہ اول ہم اپنی گزشتہ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ طلوع اسلام کا، جو کہ شعر نمبر 1 سے 7 پر مشتمل تھا۔ آج ہم طلوع اسلام کا حصہ دوم پڑھنے جا رہے ہیں، جو شعر نمبر 8 سے شروع ہم کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے اور معنی مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، آپ کی اردو درسی کتاب میں موجود طلوع اسلام کا شعر نمبر 8 آپ کے سامنے ہے۔ شعر نمبر 8 کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال اپنی نوجوانوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا امید رکھتے ہیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہم نے گزشتہ حوالے میں دیکھا تھا کہ علامہ اقبال ایک ایسے شاعر ہیں جو نوجوانوں میں ایک قوت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تحریک پیدا کرنا چاہتے ہیں، باعمل ان کو دیکھنا چاہتے ہیں اور عمل کے میدان میں ان کو انتہائی جو ہے اونچا مقام دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے نوجوانوں میں ایک شاہین کی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ شاہین ان کا ایک پسندیدہ پرندہ ہے، جو کہ جس کی خصلت میں ہے خودداری اور خلوت پسندی، درویشانہ صفات اس میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنا شکار خود کرتا ہے، کسی پر انحصار نہیں کرتا، اور یہی تمام خصوصیات جو ہیں وہ علامہ اقبال اپنی نوجوان نسل میں دیکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہاں پر ہمیں 3 خوبیاں بتا رہے ہیں، 3 خوبیاں جس خوبیوں کی بنا پر گزشتہ ہم تاریخ کا حوالہ دیکھیں تو جن خوبیوں کی بنا پر ہمارے مسلمان حکمرانوں نے دنیا پر حکومت کی، وہ کہتے ہیں کہ اب تمہیں پھر سے جو ہے وہ سبق پڑھنا ہے، کس کا؟ صداقت کا، عدالت کا اور شجاعت کا، یعنی کہ اپنے اعمال میں وہ سچائی لے کر آنی ہے۔ جو قرآن و حدیث سے ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں، اسی کے ذریعے ہم نے اپنے اعمال کو سچائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کرنا ہے۔ عدالت کا ہم نے دوبارہ سے سبق پڑھنا ہے، یعنی کہ وہ جو خوبی ہے وہ ہم نے اپنے اندر شامل کرنی ہے، یعنی کہ انصاف کی بنا پر جس سے دنیا میں حکمرانی مسلمانوں نے کی، اور شجاعت بہادری کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں صفات جو ہیں وہ دنیا کی امامت کے لیے، دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے ازحد ضروری ہیں۔ ہم اگر تاریخ کا حوالہ اپنا دیکھتے ہیں تو مسلمان دنیا کے کونے کونے تک پھیلے، ان کی حکمرانی دنیا کی ہر ملک میں جو انہوں نے فتح یابی حاصل کی، وہ صرف ان 3 خوبیوں کی بنا پر وہ اسلام میں دین اسلام کو لے کر چلے، اور اسی میں صداقت، عدالت اور شجاعت کی خوبیوں کو اپناتے ہوئے انہوں نے دنیا کو اپنے دنیا پر غالب آئے اور دنیا پر حکمرانی کی۔ یہ نہ صرف خصوصیات نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ ان کی یہ خصوصیات غیر مسلم کے ساتھ بھی رہیں۔ تو لہٰذا ہم نے انہی خوبیوں کو اب دوبارہ سے پیدا کرنا ہے اپنے اندر، اور جو یہ پستی اور جو یہ زوال مسلمان کی قوم پر آ چکا ہے، ان خوبیوں کو اپنے اعمال میں شامل کر کے دوبارہ سے دنیا پر فتح یابی حاصل کرنی ہے۔ کیونکہ اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ انہیں یقین ہے کہ مسلمان دوبارہ سے عروج حاصل کریں گے دنیا میں، جو وہ کھو چکے ہیں۔ پھر شعر نمبر 9 میں فرماتے ہیں، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔
وہ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں مسلمانوں کی جو فطرت کے جو مقصد ہے اور جو مسلمان کے اندر جو پوشیدہ اور خفیہ جو راز ہے، بس وہ یہی ہے کہ وہ اخوت کی جہانگیری ہو، یعنی بھائی چارہ ہو، بھائی چارے کی بادشاہت ہو اور محبت کی کثرت ہو۔ یعنی کہ انسان کا دنیا میں جب آیا ہے، اس کی جو فطرت ہے اور مسلمان کے اندر جو پوشیدہ راز ہیں وہ یہی ہیں، اسی حوالے سے اس نے جو دنیا میں جو حکمرانی کی ہے وہ اسی خوبیوں کی بنا پر کی ہے کہ اس نے بھائی چارے کا، رواداری کا درس دیا ہے اور اس نے محبت کی کثرت سے دلوں کو فتح کیا ہے۔ اور اسلام کے پھیلنے کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہی دونوں جو ہیں وہ اعلیٰ خوبیاں ہیں جس نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دیا، اور غیر مسلم جو ہیں وہ جوگ در جوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اخوت کی سب سے عمدہ اور زندہ مثال ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد کس طرح مہاجرین اور انصار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارہ کی مثال پیدا کی۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں۔ شعر نمبر 10 ہے ہمارے پاس: بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ ملت سے کیا مراد ہے؟ ملت اسلامیہ کا یہ درس دے رہے ہیں۔ ملت اسلامیہ یعنی کہ دنیا میں کہیں بھی رہنے والے مسلمان، چاہے وہ جس رنگ سے، جس نسل سے، جس قبیلے سے، جس زبان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ اسلام میں شامل ہیں تو نہ وہ کسی ملک سے، نہ وہ کسی وطن کی محبت ان کے سامنے آ سکتی ہے، کیونکہ وہ ایک ملت اسلامیہ ہیں، ایک مسلمان ہیں، چاہے وہ جس دنیا کے کونے میں آباد ہیں، لیکن اسلام نے ان کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، کہ یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں رنگ و نسل کے، یہ جو حسب و نسب کے، یہ جو قبائل کے، یہ جو زبانوں کے جو لسانی اختلافات ہیں، جو ملکی اور جو قبائلی اختلافات ہیں، اس کو توڑ ڈالو۔ اس کے جو بت تم نے بنا لیے ہیں اپنے دلوں میں، اس کو توڑ کر ایک ملت بن جاؤ۔ ایک ملت جب بن جاؤ گے تو نہ اس میں تمہیں نہ تورانی رہو گے۔ توران ملک کا نام ہے، ایران آپ کو پتہ ہے یہ ملک کا نام ہے، اور افغانستان یہ بھی ایک ملک کا نام ہے۔ تو پھر جو ہے وہ ہمارے آگے جو سب سے بڑا مقصد کیا ہوگا؟ ملت اسلامیہ، مسلم، ایک مسلم ہونا۔ پھر ہم جو ہے ہمارے آگے نہ وہ ملکی محبت اور نہ وطنی محبت کام آئے گی، جسے ہم دھرتی پوجا کہتے ہیں، جسے وہ دھرتی پوجا کو ہم یکسر توڑ کر ہم صرف اپنی ملت اسلامیہ کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ شعر نمبر 11 میں علامہ اقبال آگے چل کے فرماتے ہیں: میان شاخساراں صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنے اکثر و بیشتر کلام میں مسلمان نوجوانوں کو شاہین جیسی خصلت پیدا کرنے کی نصیحت کی ہے، اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میان شاخساراں یعنی کہ شاخساروں، شاخوں کے درمیان، یعنی کہ چھوٹی موٹی جو درختوں کی شاخیں ہیں اس کے درمیان صحبت، کسی کا ساتھ، محفل، مرغ چمن، چمن کے پرندے، مرغ چمن کا کوئی بھی پرندہ ہو سکتا ہے، باغ کا کوئی بھی پرندہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ میان شاخساراں صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی، کہ کب تک تم ایک انتہائی پستی اور کا شکار ہو کر چھوٹے موٹے پودوں اور شاخوں پر بیٹھ کر اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرتے رہو گے۔ تمہارے تو بازو میں اللہ تعالیٰ نے شاہین کی سی پرواز عطا کر دی ہے، تمہیں تو اتنا بلند اڑنا ہے
تمہارا کردار، تمہاری پرواز اتنی بلند ہونی چاہیے کہ دنیا پر چھا جاؤ۔ اگر تم اپنا مقام و مرتبہ اور اپنی طاقت کو سمجھو تو تمہارے یہ بازو شاہین کے بال اور پر ہیں جن کے اندر بلند پروازی کی طاقت ہے۔ یعنی کب تک تم دوسروں کے بھروسے پر رہ کر، آس پاس کے لوگوں کے بھروسے پر رہ کر آرام طلب رہو گے؟ تمہاری مثال ان چھوٹے چھوٹے کمزور پرندوں کی ہے جو صرف ایک ہی چمن کے پھولوں، پھلوں اور دانوں سے رزق حاصل کرنا اپنے لیے کافی سمجھتا ہے۔ مگر علامہ اقبال جو ہیں وہ اپنی نوجوان نسل کو ایک پہاڑی علاقے کے شاہینوں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم بھی شاہین کی طرح بلند نظری سے کام لو اور اپنے آپ کو رنگوں، نسل اور قبیلوں تک محدود نہ رکھو۔ یہاں پر درخت کی شاخ سے مراد قبیلہ ہے، یعنی کہ بندہ مومن کو قبیلے کی نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کی فکر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک قبیلے میں محدود ہو کر نہ رہ جائے بلکہ وہ ملت اسلامیہ یعنی کہ بلند پرواز کرتے ہوئے اپنے مقاصد کو حاصل کرے۔ شعر نمبر 12 میں علامہ اقبال فرماتے ہیں: گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلماں کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی۔ اس شعر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر علامہ اقبال مرد مومن کے یقین اور ایمان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرد مسلمہ کا ایمان ایک ایسے چراغ کی طرح ہے جو ویرانے کی تاریک راتوں میں روشنی کا سبب بنتا ہے۔ یہی کہہ لیں کہ مرد مومن کا ایمان صرف اس کے وجود یا باطن کو روشن نہیں کرتا بلکہ جہاں بھی کفر و جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے ہوتے ہیں یا شکوک و شبہات کسی بھی عقائد میں، کسی بھی اپنے دین میں شکوک و شبہات جب پیدا ہوتے ہیں تو وہاں مومن کے ایمان کا جو چراغ ہے وہ روشنی پھیلا دیتا ہے۔ یعنی کہ اس ہستی میں جس ہستی میں کوئی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں تو اس اندھیرے میں مسلمان کا جو ایمان ہے وہ ایک قندیل کی مانند ہے، ایک روشن چراغ کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہی مرد مومن کے ایمان کی طاقت ہے۔ اسی لیے اقبال بھی کہتے ہیں کہ اے مسلمان، یاد رکھو کہ اس وہم اور گمان کی آباد کی ہوئی دنیا میں ایمان اور یقین کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ جس طرح ایک چراغ لوگوں کی راہ میں روشن کر کے انہیں منزل کی طرف لے جاتا ہے، اسی طرح ایک جو کامل مومن ہوتا ہے وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو، اندھیرے میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو وہ سیدھی راہ دکھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ شعر نمبر 13 کی جانب چلتے ہیں: مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ اقبال اس میں ایک ہمارے گزشتہ تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے، ایران کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایران اور وہاں کی حکومت اور شان و شوکت اور روم، خاص طور پر رومۃ الکبریٰ اور کی شان و شوکت کو مٹا ڈالا ہے کس نے؟ مسلمانوں کے اسلام کی طاقت نے۔ یعنی کہ وہ کیسر و کسرا، وہ محلات، وہ شان و شوکت جو اسلام سے پہلے ایران نے پوری دنیا میں قائم رکھی ہوئی تھی اور جن کا ڈر و خوف جو ہے وہ دنیا کے انسانوں کے دلوں میں سرایت کر چکا تھا، کہتے ہیں کہ اس کو کس نے مٹایا؟ ان کی طاقت کو ذرہ ذرہ کس نے کیا؟ ان کی طاقت کو تنکوں کی طرح کس نے بکھیرا؟ زور حیدر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی جب تلوار چلی، جیسے انہوں نے خیبر کو فتح کیا، اسی طرح فقر بوذر، فقیری، درویشانہ زندگی، قناعت، صدق سلمانی، یہ تمام صحابہ نے کس طرح جو ہے وہ ایران کی قوت و طاقت کو مٹا ڈالا اور اسی طرح
حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت علی کی بہادری نے اور حق گوئی نے تمام جو ہے ملک، تمام دنیا میں جو اسلام کا غلبہ پیدا کر دیا۔ آگے چل کر دیکھتے ہیں عزیز طلباء، چلتے ہیں اپنے شعر نمبر 14 کی جانب۔ شعر نمبر 14 میں علامہ اقبال فرماتے ہیں: ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے، تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی۔ احرار ملت، ملت کے جو آزاد لوگ ہیں، نیک لوگ، شرفا لوگ، جو کسی کے پابند نہ ہوں، جو کسی کے غلام نہ ہوں۔ جادہ پیما مسافر کو کہتے ہیں، راستہ پیدل چلنے والے کو کہتے ہیں۔ ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے، تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی۔ یعنی کہ ملت اسلامیہ کے وہ افراد اب اس شان سے آزادی کی راہ پر چل پڑے ہیں کہ وہ لوگ جو صدیوں سے زندان میں ہیں، غلامی کی زندگی کاٹ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی ان ملت اسلامیہ کے افراد کے جوش و جذبے اور ہمت کو دیکھ کر قید کی زنجیروں سے نجات حاصل کرنے کی ٹھان لی ہے۔ یعنی کہ جو ملت اسلامیہ کے لوگوں نے، جو آزاد لوگوں نے جو اپنی جو ہمت و حوصلے اور جوش و جذبے سے جو حاصل کیا ہے اور انتہائی صبر و تحمل اور خندہ پیشانی سے ڈٹ کر جو مقابلہ کیا ہے، تو اب جو ہیں وہ جتنے بھی جو لوگ ہیں جو ان کو دیکھ رہے تھے، جو صدیوں سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اب ان کے لیے بھی ایک نئی امید جاگ اٹھی ہے۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ تمام علوم و فنون کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے۔ مسلمانوں نے بڑی شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی، تو ان کو دیکھ کر غلامی کی زندگی گزارنے والی اقوام نے بھی آزادی حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ شعر نمبر 15 دیکھتے ہیں: ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے دورانی۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں اصل حکومت، دنیا کی اصل پائیداری اور اصل حکمرانی جو ہے وہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان میں ایمان مضبوط ہوگا۔ جب اس کا ایمان مضبوط ہوگا تو بڑی سے بڑی قوت کو بھی وہ فنا کر سکتا ہے، تتر بتر کر سکتا ہے، ذروں کی طرح بکھیر سکتا ہے، تنکوں کی طرح اس کو بکھیر سکتا ہے۔ وہ بار بار یاد دلاتے ہیں علامہ اقبال اپنی نوجوان قوم کو کہ جذبہ ایمانی جو ہے وہ بہت ضروری ہے دنیا میں قوت و طاقت حاصل کرنے کے لیے۔ ایمان کی مضبوطی سے ہی ملت اسلامیہ کو استحکام مل سکتا ہے، کیونکہ یہی ایک ایسی طاقت ہے جس سے مسلمانوں کی جماعت میں مضبوطی آ سکتی ہے۔ یعنی صرف اللہ پر توکل اور مشکلات سے کبھی نہ گھبرانا، یہی ایمان کی مضبوطی اور پائیداری ہے۔ اب وہ یہاں پر مثال دیتے ہیں کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی۔ یہاں پر توران یعنی کہ ترک قوم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ترک قوم اپنی ایمان کی پائیداری اور مضبوطی کی بنا پر المانی جرمن قوم جو کہ انتہائی مضبوط اور مستحکم قوم تھی، اس کو انہوں نے شکست دے دی۔ ان کے اقبال کا اشارہ ترک قوم کی ان فتوحات کی طرف ہے جو انہوں نے 1918 کی شکست سے 4 سال بعد انہوں نے حاصل کی، اور ترک جو ہے ایک بار پھر اپنی ایمان کی طاقت اور قوت کی وجہ سے ایک بڑا ملک بن گیا۔ اور یہ سب کیا تھا؟ ان میں جذبہ ایمانی تھا۔ تو وہ اپنی نوجوان نسل کو یہی حوالہ دیتے وہ کہتے ہیں کہ اگر تم میں بھی جذبہ ایمانی کار فرما ہے، اگر تم میں بھی وہ ایمان کی قوت جو ہے وہ مضبوط ہے، تو تم بھی جو ہے دنیا میں بڑی سے بڑی طاقت اور بڑی سے بڑی باطل قوتوں کا مقابلہ کر کے ان پر فتح حاصل کر سکتے ہو۔
शेर नंबर 16 देखते हैं। जब इस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालो परे रूहुल अमीन पैदा। बहुत खूबसूरत शेर है, बांगे दरा के तुलुए इस्लाम का ये आखिरी शेर है। कहते हैं कि जब इस इंसान में यकीन की कुव्वत पैदा होगी, अपने ईमान पर, अपने अल्लाह पर, अपनी ज़ात पर, अपने ईमान पर जब उसकी कुव्वत, उसका यकीन पैदा होगा, तो कोई जो है बड़ी से बड़ी जो ताकत है उसको रोक नहीं सकती। फिर उसके जो बाल हैं, फिर उसके जो पर हैं, फिर उसके जो बाजू हैं, वो रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जैसे परवास करने लगेंगे। फिर उसमें वो परवास पैदा हो जाएगी जो रूहुल अमीन की परवाज है। ठीक है। जब इस खाकी से वो आम इंसान, कोई भी इंसान मुराद है, कि जब मुसलमान अपने अंदर सही मायनों में ईमान की हरारत यानी जज्बा ईमानी पैदा करता है, तो उसमें एक अजीब रूहानी कुव्वत पैदा हो जाती है। फिर उसके बाजू बाजू नहीं रहते, बल्कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ताकतवर पर बन जाते हैं। गोया जो बंदा मोमिन है, अगर सही मायनों में साहिब ईमान बन जाए, तो वह मकाम मलाइका से भी बुलंद मर्तबा पा लेता है, उस मकाम से भी वो आगे चला जाता है। जब बंदा मोमिन में खुद एतमादी पैदा हो जाती है, जब वो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी के तसल्लुत के, बगैर किसी के मगलूब हुए वो नेक अमाल पर कायम रहता है, तो इसमें हज़रत जिब्राईल की तरह बुलंद परवाज़ी भी पैदा होगी और कुव्वत भी पैदा होगी, और वो बारगाह खुदाबंदी में, बारगाह खुदाबंदी तक रसाई हासिल कर लेगा। अजीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत खूबसूरत अशार जो हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के, आपको बहुत खूबसूरत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। लेकिन इसके बावजूद आप अपने घर में इसका मुताला जारी रखेंगे, और मुताला जारी रखने के साथ साथ आपने उर्दू लुग़त का इस्तेमाल करना है, ताकि आपको मुश्किल अल्फाज तक रसाई हासिल करने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैर व आफियत से रहेंगे और अपना मुताला रोज़ाना मुकर्रर करदा औकात में जारी रखेंगे। शुक्रिया।